الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ہر منگل کے دن یہ مجلس ہوتی ہے جس کے اندر سنتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ ابھی سونے کی سنتیں بیان کی گئی تھیں اور الحمدللہ سونے کی سنتیں مکمل ہو چکی۔ سونے کے بعد جو ہے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اٹھنے کی، تو اٹھنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اب جیسا کہ ہر مرتبہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سنتوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی کچھ فائدے بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ سنت کو سنت سمجھ کر اور سنت کو سنت کی نیت سے عمل کرنا ہے۔ اب سونے کے بعد جب اٹھیں گے تو اٹھنے کے اندر سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جلدی سے بیدار ہو جانا۔ آج قوم کی ترقی کا جو راز ہے وہ یہی ہے صبح جلدی اٹھنے کے اندر، کہ جو قوم جو ہے صبح میں جلدی اٹھتی ہے تو وہ اتنی ترقی پر اور وہ حکمراں پر غالب ہے۔ لیکن آج جو ہے ہمارا معاملہ اور ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے اس کی طرف فکر نہیں کی، جس کی طرف جو ہے ہم اوپر جانے کے بجائے پر اب نیچے آ رہے ہیں۔ ہر اعتبار سے مسلمان جو ہے نیچے آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک نے ہمیں 5 وقت کی نماز میں سب سے پہلی جو نماز ہے فجر کی نماز دی ہے، تو جس کا راز کیا ہے کہ جلدی اٹھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے کہ ہم صبح کے اندر لیٹ سے اٹھتے ہیں، 10 بجے 11 بجے۔ تو قوم کی ترقی کا جو راز ہے وہ اسی کے اندر چھپا ہوا ہے، جلدی اٹھنے کے اندر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ میرے قوم کو جو ہے اس کے صبح کے وقت کے اندر برکت دی گئی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد تم کامیابی کے روزی کے لیے نکل جاؤ تو اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ اسی طرح جو ایک ماہر جو ہے اکانومی کا ماہر ہے، وہ آدمی اپنے مشاہدات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو شخص صبح میں جلدی اٹھتا ہے اور صبح میں جلدی اٹھنے کے بعد اپنے کام کاج کے اندر لگ جاتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو یہ دنیا کا دھار چلتا رہتا ہے، جو حالات آتے رہتے ہیں، اگر اس کے اندر صحیح ٹکنے والا انسان ہوگا تو وہ صبح کے اندر جلدی اٹھنے والا، کہ اگر صبح کے اندر جلدی اٹھتا ہے تو اس کا یہ فائدہ۔ یہ جو ہے دنیا کے لوگ اس چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں، یہ صبح میں جلدی اٹھنا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن آج دنیا کے لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کے فائدے ظاہر سامنے بتا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک انگریزی مثل مشہور ہے، انگریزی کہاوت ہے، جس کا خلاصہ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص رات کو جلدی سو جاتا ہے اور صبح میں جلدی اٹھتا ہے تو وہ عقل مند، صحت مند اور دولت مند ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ عقل مند، صحت مند اور دولت مند ہوتا ہے۔ انگریزی مثل ہے، انگریز اعلیٰ کہ ہمیں پیارے حبیب نے فرمایا تو ہمیں چاہے دنیا کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے نظر آئے نہ آئے، ہمیں اس بات کو پتھر کی لکیر کی طرح یقین کر کے ماننا ہے کہ پیارے حبیب نے فرمایا اس کے اندر ہمارا نجات ہے۔ اسی طرح دوسری سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ نیند کا اثر دور کرنے کے لیے جو ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملنا۔ ہوتا یہ ہے کہ رات کو سونے کی وجہ سے آنکھ بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تمام بدن کے تمام اعضاء ڈھلے۔ اب جو ہے صبح کے اندر اٹھنے کے وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں پر میل جم جاتا ہے، کبھی وہ جم جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کھلنے کے اندر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر صبح میں اٹھنے کے ساتھ ہاتھوں سے آنکھوں کو مل لیں گے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نیند کا اثر دور ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو میل وغیرہ جمع ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر کرتے ہوئے حدیث میں جو وارد دعا ہے، منقول دعا ہے، وہ پڑھنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آرام کرنے کے لیے رات دی، رات کو اندر سوئے۔ اب سونے کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جان کو قبض کر لیا تھا، لیکن جب صبح میں اٹھے تو اللہ نے ہماری جان کو لوٹا دیا، تو اس پر ہم اللہ کا شکر کریں۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں ہم اتنا کم ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ دعا کے الفاظ کے اوپر بھی غور کریں، دعا کے الفاظ بھی ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ کس اللہ کے لیے؟ اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ کیا، بعدما اماتنا، بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دے دی تھی۔ رات کو سوئے تو سونا، نیند بھی جو ہے وہ موت کی ایک بہن ہے، تو
رات کو سونے کی وجہ سے اللہ نے ہماری جان کو قبض کیا، اس کے بعد اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا، اور اس کے بعد کیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ اسی طرح نیند کی طرح ہے کہ نیند کے اندر کیسا وقفہ، پھر اس کے بعد ہمیں دوبارہ جانا ہے۔ تو نیند سوتے ہیں تو اللہ جان کو قبض کر لیتا ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو اللہ جان کو لوٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم مریں گے، یہاں پر دنیا کے اندر آئے، اللہ نے بھیجا ہے، مریں گے، ہماری جان قبض ہوگی اور دوسری مرتبہ اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ہمارے سامنے ہر وقت یہ فکر رہنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے مسواک کرنا۔ رات کو سونے سے پہلے بھی مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد مسواک کرنا۔ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے مسواک سے ابتدا کرتے تھے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ اسی طرح رات کو سوتے تھے تو رات کو سونے سے پہلے مسواک کر لیتے تھے۔ ہمارے لیے کیا ہے، کتنی بہترین سنت ہے، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لو، صبح میں اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے وقت نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔ تو اب کیا ہے، مسواک کے فائدے تو بہت سارے، بے شمار فائدے ہیں۔ اس کے اندر سے ایک فائدہ تو یہ ہے مسواک کرنے کی وجہ سے جو ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ دانتوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رات کو سونے کی وجہ سے جو ہے منہ کے اندر جو پلازما ہوتا ہے، تو سونے سے پہلے اگر مسواک کر لیں گے تو مسواک کرنے کی وجہ سے منہ کی اچھی طرح صفائی ہو جائے گی۔ اگر مسواک نہیں کیا تو منہ کی صفائی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ رات کو سونے کے بعد منہ بند ہوتا ہے۔ اب منہ بند ہونے کے بعد منہ کے اندر کا جو پلازما وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پورے دن کے اندر تو انسان بولتا رہتا ہے، چلتا پھرتا، کھاتا رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو صحیح طریقے سے موقع نہیں مل پاتا۔ لیکن جب رات کو سو جاتا ہے تو پھر اس پلازما وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو صحیح کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب جس کی وجہ سے اگر دانتوں کی صفائی نہیں ہوئی تو جس کی وجہ سے وہ منہ کے اندر دانت وغیرہ بھی خراب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے دانتوں کی صفائی ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ مسواک جو ہے وہ فطرت کے اندر سے ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہے، 5 چیزیں فطرت میں سے ہے، یعنی جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس چیز کو کرتے تھے۔ اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ مسواک کرنا ہے، وہ یہ ابتدا سے شروع سے لے کر آج تک یہ مسواک کرنا یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک مسواک کی نعمت اور مسواک کی سنت زندہ ہوتی تھی تب تک جو ہے کوئی بیماری وغیرہ نہیں آتی تھی۔ ایک ماہر اور ایک عقل مند انسان نے لکھا ہے کہ جب تک مسواک کرتے تھے لوگ تو اس وقت تک ڈینٹل سرجری، دانتوں کی ہاسپٹل نہیں کھلی تھی، لیکن جیسے ہی لوگوں نے مسواک کرنا چھوڑ دیا تو پھر یہ دانتوں کی ہاسپٹل وغیرہ اور دانتوں کی سرجری وغیرہ یہ چالو ہو گئی۔ اور اسی طرح اس کے فائدے کے اندر ایک مشہور دلبر منصور کر کے ایک آدمی ہے، وہ بڑا تاجر بھی تھا اور اسی طرح جو ہے ایک مخلص آدمی بھی تھا۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ سوئٹزرلینڈ گیا، وہاں پر ایک نو مسلم جو ابھی نیا مسلمان ہوا تھا اس سے ملاقات ہوئی۔ تو اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بات چیت ہوئی آپس کے اندر کچھ، پھر اس کے بعد جو ہے اس آدمی نے، جو منصور آدمی تھا، اس نے اس نو مسلم کو مسواک ہدیہ دیا۔ تو جب اس نے اس کو ہدیہ دیا تو ہدیہ دینے کے بعد اس نے فوراً اس کو آنکھ سے لگایا اور اس کے آنکھوں سے جو ہے آنسو گرنے لگے۔ جب اس کی وجہ پوچھی کہ کیا ہوا، کیا رونے کی وجہ کیا ہے، تو پھر اس نے، نیو مسلم تھا، اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں پہلے جب مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد مجھے ایک ہدیہ کے طور پر یہ پہلو کی مسواک دی گئی، اور جب میں نے اس سے پہلے جو ہے میں پیٹ کی کوئی بیماری تھی یا دانتوں کی کوئی بیماری تھی، اس بیماری کے اندر مبتلا تھا، میں نے اس ڈاکٹر کو بتایا، ڈاکٹر نے جو ہے اس کا آپریشن کرنے کا کہا، اور اس کے بعد پھر سے وہ بیماری، ایک مرتبہ آپریشن کرایا لیکن اس کے بعد پھر سے وہ بیماری ہو گئی۔ دوسری مرتبہ پھر سے وہ بیماری ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ آخر اس بیماری کی وجہ کیا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا، اس پر دیکھا تو دیکھا کہ منہ کے اندر جو مسوڑے تھے اس کے اندر پیپ جمع ہو جاتا تھا،
جس کی وجہ سے وہ بیماری ہوتی تھی. تو ڈاکٹر نے اس کو دوا دی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صلاح یہ بھی دی مسواک کرنا کہ تازہ مسواک جو ہے دن کے اندر 5 سے 6 مرتبہ تم یہ مسواک کرنا, تمہاری وہ بیماری دور ہو جائے گی. کہ جب سے میں نے وہ مسواک کو استعمال کر رہا تھا اس مسواک کی وجہ سے جو ہے مجھے یہ بیماری اب الحمدللہ نہیں ہوئی. تو اس نے جیب میں سے ایک چھوٹی سی مسواک کا ٹکڑا نکالا کہ بس میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا بچا تھا, اب مسواک ختم ہونے والا تھا اور آپ نے مجھے یہ مسواک دے دیا. تو دنیا والے اس کا فائدہ بتا رہے ہیں اور ڈاکٹر وغیرہ اس کا, اسی طرح ماہر طبیب جو ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی مسواک کا فائدہ بتاتے ہیں کہ مسواک کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ آنکھوں کی بیماری ہے, اسی طرح دانتوں کی, کانوں کی بیماری ہے, اسی طرح پیٹ کی بیماری ہے, تمام چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. انسان کا اگر منہ صحیح ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ بھی صحیح رہتا ہے. اگر انسان کا منہ صحیح نہیں ہے, دانت صحیح نہیں ہے تو اس کا دماغ بھی پھر صحیح نہیں چلتا, جس کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑتا ہے. دماغ پر اثر پڑنے کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دانتوں کی وجہ سے آنکھوں پر بھی اثر پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کان کا جو درد وغیرہ ہوتا ہے اس کی بھی ایک وجہ یہی لکھی ہے کہ منہ کا صاف نہ ہونا. تو مسواک کریں گے تو ان تمام چیزوں سے صحت ملے گی اور کیا ہے, بیماری سے حفاظت ملے گی. اسی طرح جو ہے مسواک جو ہے وہ تازہ ہونا چاہیے. تازہ مسواک ہوگا تو اس کے فائدے بہت ہوں گے. اسی طرح منہ کے اندر چھالے وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو اس سے بھی جو جراثیم ہوتے ہیں مسواک کرنے کی وجہ سے وہ جراثیم مر جائیں گے, جس کی وجہ سے چھالے بھی آگے پھیلیں گے نہیں اور اس سے بھی صحت ملے گی. اسی طرح مسواک کے اندر جو ہوتا ہے وہ یہ سب ہونے کی وجہ کیا ہے کہ مسواک سے کیوں یہ سب بیماریاں دور ہوتی ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسواک کے اندر فاسفورس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسواک جو ہے ایسی جگہ پر اگتا ہے, پیلو کا درخت وغیرہ ایسے مسواک جو ہے ایسی جگہ پر اگتا ہے کہ جس جگہ پر کیلشیم وغیرہ ہوتا ہے اس جگہ پر یہ درخت اگتا ہے, جس کی وجہ سے پیلو کے مسواک کے اندر جو ہے فاسفورس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو استعمال کرنے سے بیماری سے حفاظت. اب یہ ہے کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ برش بھی استعمال کر لے تو ابھی یہ فائدہ حاصل ہو جانا چاہیے. تو برش اور مسواک کے اندر فرق کیا ہے؟ تو اس کے اندر فرق یہ ہے کہ برش کی وجہ سے ایک تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ برش استعمال کرنے کی وجہ سے جو اوپر پیلاہٹ جمع ہو جاتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے باقی اس سے, اور دوسرا برش استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ دانتوں کے درمیان جو ہے وہ درمیان میں وہ جگہ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے دانتوں کا درد وغیرہ ہونا بھی امکان ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے مسواک ایک مرتبہ برش کو استعمال کریں گے پھر وہی برش کو بار بار استعمال کریں گے تو جس کی وجہ سے ایک مرتبہ اس کے اندر سے جو جراثیم نکلے ہیں صاف کرنے کی وجہ سے وہ جراثیم واپس اس میں رہ جائیں گے. دھونے کی وجہ سے بھی کچھ نکل جائیں گے لیکن پھر بھی کچھ رہنے کا امکان ہے. جبکہ مسواک کیا ہے کہ جب کریں گے اس کو صاف کریں, منہ سے پانی سے دھو لیا, پھر جب دوسری مرتبہ کرنا ہے تو اس کو اوپر کے جو ریشے وغیرہ اس کو نکال کے پھر دوسرے دن ہر مرتبہ اس کا نئے ریشے ملیں گے, جس کی وجہ سے یہ چیزوں کا امکان نہیں ہے. جبکہ برش جو ایک مرتبہ استعمال کرتے تو ایک مرتبہ لیا تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ 3 مہینے یوز کرو, اس کے بعد دوسری مرتبہ وہ برش استعمال نہ کرو. تو 2 مہینے 3 مہینے 1 مہینہ جتنا بھی کم سے کم 1 مہینہ بھی یوز کریں گے تو بھی کیا ہے 1 مہینے بار بار اس کو استعمال کرنے کی وہ چیزیں رہ سکتی ہے, جبکہ مسواک کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوگی. اسی طرح بہت سارے فوائد ہیں تو اس کو فائدے کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ ہمیں سنت کی نیت سے, اسی طرح ہم فجر کی نماز کے لیے آئیں گے تو فجر کی نماز پڑھیں گے تو مسواک کر کے پڑھیں گے. اب نماز کے اندر جو ہے ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جب انسان کسی بڑے سے بات کرتا ہے تو کیا ہے یہ سوچتا ہے کہ میرے منہ کی بدبو نہ ہو اور اچھے طریقے سے منہ صاف کر کے جائے. تو ہم بھی اللہ سے بات کرتے ہیں جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے دربار کے اندر ہم آئے ہیں تو اس کے دربار کے اندر بھی کیا ہے مسواک کر کے منہ صاف کر کے آئیں گے تو ہمیں بات کرنے بھی مزہ آئے گا اور لطف آئے گا. تو اس لیے اس کا بھی خیال ہے کہ اس کا بھی ہر نماز کے وقت مسواک کرنا سنت ہے. اسی طرح ایک سنت ہے اپنے جب صبح میں اٹھے تو اٹھنے کے بعد اگر کسی برتن وغیرہ کے اندر پانی جمع کیا ہوا ہے تو اس برتن کے اندر ڈائریکٹ ہاتھ نہ ڈالیں. اگر کوئی چھوٹا برتن ہے جس سے پانی نکال سکتے ہو تو اس چھوٹے برتن سے پانی نکال لے اور اپنے ہاتھوں کو پہنچوں تک گٹوں تک دھو لے. اگر کوئی چھوٹا برتن نہیں ہے تو کپڑا وغیرہ ہو اس سے کرے. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر دھمڑے ہاتھ سے پانی اس میں لے لیں اور دونوں ہاتھوں کو پھر اس طرح دھو لیں, پھر اس کے بعد استعمال کریں. اسی طرح ایک سنت ہے
وضو کرنے کے اندر جو ہے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا، کیونکہ سونے کی وجہ سے جو ہے جس طرح منہ بند ہو جاتا ہے اس طرح ناک کے اندر بھی جو ہے سانس لینے کی وجہ سے اب وہاں پر بھی کچھ گندگی جمع ہو جاتی ہے، تو صبح میں اٹھیں گے تو اس کو صاف کرنے کی وجہ سے اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے کہ رات کو جو ہے صبح میں اٹھنے کے ساتھ جو ہے ناک کو صاف کر لیا کرو، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ناک کے بانسے کے پاس رات گزارتا ہے، جو جب ہم صبح کے اندر ناک صاف کر لیں گے تو شیطان سے بھی دوری ہو جائے گی، اور شیطان دور ہو جائے گا تو ہماری سستی آ جائے گی، سستی دور ہو جائے گی اور چستی آ جائے گی بدن کے اندر۔ اسی طرح ایک ہے گھر والوں کو بیدار کرنا، گھر کے اندر جتنے ساتھی ہو ان تمام کو بیدار کرنا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہوتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے نماز کے لیے اور اپنے گھر والے کو بھی اٹھا دیتا ہے، تو اس کو ذکر کرنے والے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت نے اٹھایا ہے تو کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کے ساتھ اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے اس کے بعد نماز پڑھنا، یہ بھی بہت بڑے، نماز پڑھنا ہے تو فرض ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ شیطان جب انسان کو سوتا ہے تو سونے کی وجہ سے اس کی پیشانی پر تین گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ اب انسان جب بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد فوراً اللہ کا نام لے کر اٹھ جاتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گانٹھ کھل جاتی ہے۔ جب وہ وضو کر لیتا ہے تو اس کی دوسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تینوں مکمل گانٹھیں کھل جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ چستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز چھوڑنے پر بھی وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھائے اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ اسی طرح منافقین لوگ جو تھے ان کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز دو بھاری پڑتی تھی، آج تو ہمیں اہتمام کرنا ہے، فجر کی نماز کی فکر کرنی ہے، اور خصوصاً عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں فجر کی نماز کا خوب اہتمام کرنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور نیت کر کے سونا ہے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر نیت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھ کھول دے گا۔ تو ہمیں فکر کرنا ہے، نیت کے ساتھ سونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی